قریشی ولا بوگن کی گلابی بیلوں سے ڈھکا ایک خوبصورت بنگلہ تھا جو اسلام آباد کی مارگلا کی پہاڑیوں کے عین سامنے واقع تھا۔ اس گھر کے وسیع اور اس لان کے عین درمیان میں ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول تھا۔ اس گھر میں مقیم 3 افراد محبت کی ایک مضبوط ڈور میں بندھے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے یہاں آنے والا کوئی بھی نیا بندہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور بے تکلفی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ سیاہ گیٹ سے باہر عبداللہ قریشی کی ہونڈا کارڈ گاڑی کا ہارن بجا۔ چوکیدار نے بڑی مستعدی سے گیٹ کے دونوں پٹ وا کیے۔ گاڑی سبک رفتاری سے سرمئی تار کھول کی سڑک پر گویا بہتی ہوئی پورچ تک پہنچی اور وہاں پہلے سے موجود ہونڈا سیوک کو دیکھ کر ان کے چہرے پر بڑی پدرانہ شفقت بھری مسکراہٹ دوڑی تھی۔ ان کا پی اے جلدی سے ان کا بریف کیس اور فائلیں گاڑی سے نکالنے لگا۔ خاور گاڑی کی بیک سائیڈ پر رکھا فولڈر بھی میری اسٹڈی میں رکھ دینا، انہوں نے بغیر مڑے اپنے پی اے سے کہا اور شاہ بلوت کی لکڑی کا بنا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ سامنے ان کی بھانجی مناہل ملازمہ سے کھانے کی ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی۔ السلام علیکم ماموں، وہ بڑے پرجوش انداز میں ان کی طرف بڑھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری منو؟ انہوں نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ فائن، آپ کو پتہ ہے محمد ہادی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اس نے اپنی طرف سے انہیں اطلاع دی۔ دیکھ چکا ہوں اس نالائق کی گاڑی، بمپر تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے، لگتا ہے پھر کہیں سے ٹھکوا لایا ہے۔ ان کے لہجے میں بیٹے کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھے اور جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ کھولا، اندر وہی منظر ان کا منتظر تھا جو وہ پچھلے کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے تھے۔ جینٹل مین، خیال آ گیا تمہیں اپنی ماں کا؟ قریشی صاحب نے کمرے میں داخل ہوئے اسے چھیڑا۔ ہادی کی یہ بچپن کی عادت تھی، وہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ چمٹا رہتا تھا اور وہ بھی جاب سے آنے کے بعد ایک لمحے کو بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اپنی پیاری ماں کا خیال بھولتا ہی کب ہے مجھے، اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ ویسے بھی قریشی ولا وہ واحد جگہ تھی جہاں محمد ہادی کو دیکھنے والے کبھی اس بات کا یقین نہ کرتے کہ وہ اس قدر ہنس مکھ، شرارتی اور نرم دل بھی ہو سکتا ہے۔ باہر کی دنیا میں اس کا امیج بہت سنجیدہ، کسی حد تک روڈ مشہور تھا اور اس نے کبھی اس کی تصحیح کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ عالیہ مسکا لگا رہا ہے تمہیں، پتہ ہے نا، پورے 7 دن بعد آیا ہے یہ گھر۔ قریشی صاحب نے کوٹ اتارتے ہوئے شرارتی انداز سے اپنی بیگم کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ بابا، ویسے بڑے ہی کوئی افسوس کی بات ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر تعصب بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ خود آپ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں، اس طرح کسی کے جذبات کو مشتعل کرنا بھی جذباتی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اس نے سائیڈ میز پر رکھی پھلوں کی ٹوکری سے سیب نکالا اور مزے سے کھانے لگا۔ لو، میں نے کون سا غلط بات کی؟ آخر مری ہے ہی کتنا دور، تمہیں اپنی ماں کی فیلنگز کا خیال ہونا چاہیے، آخر کو اکلوتی اولاد ہو اس کی۔ وہ بظاہر عالیہ بیگم کی طرفداری کر رہے تھے لیکن وہ مسکراتے ہوئے ان کی شرارت سمجھ چکی تھی۔ ماما، آپ کو شر پسند عناصر کی باتوں میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کچھ لوگ ماضی میں بھی ایسی حرکتیں کر کے ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ اس نے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے دبا کر شوخی سے کہا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ خواتین و حضرات، کھانا لگ چکا ہے ٹیبل پر، آپ لوگ تشریف لا سکتے ہیں۔ مناہل نے ہلکا سا اندر جھانک کر بلند آواز میں اعلان کیا۔ دیکھ لو منو، آج اپنا بیٹا آیا ہے تو آپ کو بھی کوئی لفٹ ہی نہیں۔ قریشی صاحب کا موڈ آج خاصا فریش تھا۔ ماما، آپ کے شوہر نامدار گھر کا ماحول خراب کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہادی نے عالیہ بیگم کو بھڑکایا اور اس میں کافی کامیاب بھی رہا۔ عبداللہ صاحب، اپنی عمر دیکھیں اور حرکتیں دیکھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے میری عمر کو؟ کل تمہارے چیمبر میں تمہارے کلائنٹ کے ساتھ آنے والی بچی بھی کتنے غور سے دیکھ رہی تھی مجھے۔ ماموں، آپ کی شکل ملتی ہوگی اس کے فادر سے، مناہل نے اپنا نچلا ہونٹ دبا کر شرارت سے کہا تو ہادی اور عالیہ بیگم بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ بھانجی، آپ سے مجھے اس طوطا چشمی کی امید نہیں تھی، وہ مصنوعی ناراضگی سے گویا ہوئے۔
سوری ماموں، ناہل نے کان کھجاتے ہوئے معذرت کا اظہار کیا۔ وہ قریشی صاحب کی کویت میں مقیم اکلوتی بہن کے 3 بچوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی اور پڑھائی کے سلسلے میں گزشتہ بہت سالوں سے پاکستان میں مقیم تھی۔ قریشی صاحب اور عالیہ بیگم نے پوری کوشش کی وہ انہی کے ساتھ اس گھر میں رہے، لیکن وہ دونوں ہی اپنی جابز اور پروفیشنل مصروفیات کی بنا پر مصروف رہتے تھے، اس لیے کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد وہ بور ہو کر ہاسٹل میں مقیم ہو گئی تھی۔ اس کی ہادی کے ساتھ بے تحاشا دوستی تھی، حالانکہ وہ اس سے 2-3 سال چھوٹی تھی، لیکن اسے دھڑلے سے صرف ہادی کہتی تھی۔ اب تو اس کی والدہ نے بھی اس بات پر اسے ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں بھائی منو، کیا کیا بنا ہے؟ ہادی ڈونگے اٹھا اٹھا کر جھانکنے لگا۔ تمہارا فیورٹ حلیم، قیمہ، مٹر اور نہاری۔ مناہل کی بات پر وہ مسکرایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جب بھی گھر ہوتی اس کی پسند کی کوکنگ کرنا اس پر واجب ہو جاتا تھا۔ چلو پھر اس خوشی میں ڈنر کے بعد آئس کریم اور پھر لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ ہادی نے مسکرا کر سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا اور ہم بوڑھے لوگ، قریشی صاحب نے مسکرا کر بیچ میں لقمہ دیا۔ آپ کی آج ویڈنگ اینیورسری ہے بابا، لے کر جائیں گے نا ماما کو کوئی مووی شووی دکھانے یا لانگ ڈرائیو پر؟ کم از کم آپ کو آج کے دن تو ماما کو امپورٹنس دینی چاہیے، ویسے تو پورا سال ذرا خیال نہیں ہوتا آپ کو ان کا۔ ہادی نے انہیں چھیڑا اور وہ اس کی شرارت سمجھ کر قہقہا لگا کر ہنسے۔ ہاں، ہنس ہنس کر ٹال دیا کریں ایسی باتوں کو، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے وہ۔ عالیہ بیگم حقیقتاً برا مان گئیں۔ بہت خبیث روح ہو تم، لگا دیا نا اپنی ماں کو میرے پیچھے۔ الحمدللہ، اپنی صلاحیتوں پر کبھی غرور نہیں کیا۔ آخر کو بیٹا کس کا ہوں؟ ہادی نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، جو کھانا بھول کر اب عالیہ بیگم کو منانے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ مناہل بھی مزے سے عبداللہ صاحب کو منتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ طوبیٰ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے آتش دان کے قریب رکھی راکنگ چیئر پر انابیہ اپنی گود میں مظہر الاسلام کی کتاب محبت مردہ پھولوں کی سمفنی رکھے آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے طوبیٰ کی آمد کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے چپکے سے کتاب اٹھائی، سامنے چند لائنوں کو انڈر لائن کیا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ محبت بڑی شفاف چیز ہے، کسی آئینے کی طرح۔ اس پر ہلکا سا ناگواری کا کوئی میلا چھینٹا بھی فوراً دکھائی پڑ جاتا ہے۔ ہر سچی اور خالص چیز کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، تھوڑا سا ناخالص احساس بھی یکدم برا لگنے لگتا ہے۔ اس لیے کسی بھی میلے لفظ، جملے، کچھ ادائی یا دل کی کسی غافل دھڑکن کی وجہ سے محبت کے سیب کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ طوبیٰ نے سر اٹھا کر اپنی بہن کے افسردہ چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے دنیا و ما فیہا سے بے نیاز گہری سوچوں کے سمندر میں غلطاں تھی۔ بیا، اس نے آہستگی سے اسے پکارا۔ انابیہ نے آنکھیں کھولیں، جو دہکتے کوئلے کی طرح سرخ تھیں۔ یہ اتنی مشکل چیزیں کیسے سمجھ آ جاتی ہیں آپ کو؟ اس نے مظہر الاسلام کی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ مجھے محبت کے اتنے پیچیدہ فلسفے سمجھ نہیں آتے۔ محبت جس کو سمجھ میں آ جائے اسے کچھ اور سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ذرا اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گی؟ طوبیٰ نے منہ بنایا۔ جب محبت کسی دل پر وحی کی طرح اترتی ہے تو کائنات کے سارے راز اس پر آشکار ہونے لگتے ہیں، انکہی کہانیوں کے رمز سمجھ میں آنے لگتے ہیں، افسانوی کرداروں کی حقیقتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ محبت میں کیا، کیوں اور کب نہیں ہوتا، صرف ہاں اور جی کی گردان ہوتی ہے۔ محبت انا کے مقبرے پر بیٹھ کر ہر وقت خود کو مٹانے کا نام ہے۔ وہ خلا میں کسی نادیدہ نقطے پر آنکھیں جمائے کسی اور جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ برہان بھائی سے محبت کرتی ہیں نا آپ؟ طوبیٰ نے اس دفعہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا اب بھی اس سوال کے جواب کی ضرورت ہے؟ انابیہ نے اسے لاجواب کر دیا۔ اور وہ کرتے ہیں آپ سے؟ طوبیٰ کا عجیب سا لہجہ اسے وہ بات سمجھا گیا جسے وہ جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ کس دور میں رہتی ہیں بیا آپ؟ اب یک طرفہ محبتوں کا زمانہ گزر گیا، محبت کچھ دور کچھ لوگ کی پالیسی پر چلتی ہے۔
طوبا اس سے چھوٹی لیکن زیادہ پریکٹیکل اپروچ رکھتی تھی۔ کیا اب مجھے جا کر ان سے چاہت کی بھیک مانگنی چاہیے؟ ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ بھیک کیوں؟ اپنا حق مانگے، آخر کو نکاح ہوا ہے آپ کا ان کے ساتھ۔ اسے بہن کی حالت دیکھ کر برہان پر غصہ آ گیا۔ نکاح کے چند پولوں سے اگر دل میں چاہتوں کی فصل اگ آتی تو آج دنیا کے سارے شادی شدہ جوڑے بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے۔ انابیہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ تو پھر چھوڑ دیں انہیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ قریب رہ کر سلگنے سے بہتر ہے بندہ کسی مقام پر بچھڑ جائے۔ طوبا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو اسے خاصی مہنگی پڑی۔ جب خود اس سچویشن سے گزرو گی تب پوچھوں گی، وہ برا مان گئی تھی۔ کیا مطلب؟ ترک محبت کا مشورہ دنیا بہت آسانی سے دے دیتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے سے پہلے ہی بندہ کوئلوں کے دہکتے فرش پر ننگے پاؤں آن کھڑا ہوتا ہے۔ محبت سے جتنا دور بھاگو وہ اتنا ہی آپ کے تعاقب میں آتی ہے۔ تھک ہار کر کہیں بیٹھ جاؤ تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی ہے۔ اپنے دل میں اس کی قبر بنا لو تو ہر روز پہلے خود مرنا پڑتا ہے۔ انابیہ تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ بے فکر رہیں، میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی۔ کیا فائدہ ایسی اندیکھی آگ میں سلگنے کا؟ وہ بے فکری سے مسکرائی۔ تم کہہ سکتی ہو کیونکہ تم خود ابھی اس سٹیج سے نہیں گزری۔ برہان کی طرح تم بھی کسی اور کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہی ہو۔ انابیہ کی بات پر اسے کرنٹ لگا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بالکل اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہی ہوں میں؟ شاہ میر کے۔ انابیہ کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ سے طوبا کو لگا جیسے میر ہاؤس کی چھت اس پر آن گری ہو۔ وہ بات جو اس نے اپنی طرف سے زمانے بھر سے چھپا رکھی تھی، وہ اس کی ماں جائی کو نہ صرف معلوم تھی بلکہ اس حوالے سے پہلا طعنہ بھی اسی کی طرف سے آیا تھا۔